بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورہ آل عمران کی آیات 169 سے لے کر 172 تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان کی اکٹھی آیات ہیں یہ والی، اور ان کی تفسیر جو ہے ماشاءاللہ کافی طویل ہے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ یہ 2-3 آیات ہی کروں گی۔ آپ نے غور کرنا ہے، غور اس بات پر کرنا ہے کہ ایک تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ شہید کے اوپر جب ان کے بیٹے رضی اللہ جو ہیں وہ رو رہے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو منع کیا کہ شہید پر رونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آگے سے کیا رپلائی کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کافی فرینڈز وغیرہ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ جو یہ مندر بن رہا ہے اس کے اوپر کچھ بیان کرو، کچھ دلائل کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ساتھ۔ تو میں فرسٹ آف آل تو ان مسئلوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہم لوگ بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 360 بتوں کو توڑا تھا، بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ تو ایک جنرل سی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے تو ہم لوگ بنا کر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اسلام کے بارے میں تو تھوڑی شدت پسند ہوں، کیونکہ جو بات آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت میں میں نے پڑھ لی ہے وہ والی اینڈ ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکوں نے، ہمارے بڑوں نے بتوں کو توڑا ہے تو ہم لوگ اس کو میں یہیں پر مکمل کرتی ہوں، اس کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں، کیونکہ میں اس ٹاپک میں آنا ہی نہیں چاہتی۔ تو کیونکہ میرا پولیٹکس سے تو کوئی ہے نہیں ہے اور نہ میں رکھنا چاہتی ہوں، سو میرا کام جو ہے وہ آپ تک ایزی سا کر کے کھلم کھلا آپ کو قرآن پہنچا دینا ہے، جو میں انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ باقی جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ان کا ترجمہ ہے ان آیات کا، اور ہرگز یہ نہ خیال کرو کہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جا رہے ہیں، شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں بس سبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بتاتی ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید، ان کے جو والد ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، وہ بار بار اپنے ابو کی چہرے مبارک سے وہ کپڑا ہٹا کے نا، چادر ہٹا کے نا دیکھ رہے تھے، غسل وغیرہ ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، وہ بار بار ان کے منہ سے جو ہے وہ چادر اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی طرف دیکھا، اور جابر رضی اللہ
نبی پاک علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا صحابیوں نے کہ آپ بار بار یوں ان کا چہرہ نہ دیکھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ یہ جتنی بار دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو اپنے والد کا منہ دیکھنے دو اور رونے دو، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے. جب ان کا چہرہ دیکھتے اپنے والد کا، جب ان کا چہرہ دیکھتے تو وہ اور زیادہ روتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کو منع نہ کرو رونے سے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر نہ رو، تیرے باپ کا جنازہ اٹھائے جانے تک فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ فگن رہیں گے، یعنی کہ وہ رحمت کا سایہ ان کے اوپر کیے ہوئے رہیں گے. کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کے رزق کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اور کیا یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے میرے والد صاحب کی روح کو کوئی دکھ وغیرہ تو نہیں ہوگا. تب اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ یہاں پر خوش ہیں، وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان سے کہ ثبوت تمہارے والد کے خوش ہونے کا یہاں پر جنت میں یہ ہے کہ وہ مجھ سے اور میں تمہارے والد سے خوش ہوں، ہم دونوں راضی ہیں ایک دوسرے سے. رضی اللہ کا لفظی مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ چیز ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تمہارے والد یہاں پر جنت میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، سیر جنت میں کر رہے ہیں اور قندیلوں میں وہ رہ رہے ہیں، قندیلوں میں وہ آرام فرما رہے ہیں. اور ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز قالب میں قید ہیں. ان سبز قلب دل کو کہتے ہیں نا، تو یہ دل والا جو ہے نا یہ قالب ہے. کاف دو نقطوں والی لام بے، قالب کی سبز قالبوں میں ان کی روحیں ہیں اور ان کا جہاں دل کرتا ہے وہ جاتی ہیں، جنت میں نہروں کے گرد سیر کرتی ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے کھانے پینے کو وہ یہ کھاتے پیتے ہیں. ان کو افسوس نہیں ہے یہاں سے جانے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بار بار شہداء سے، شہیدوں سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ شہداء کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ ہمیں اللہ پاک تیرے دیے ہوئے رزق سے بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا دوسری دفعہ، نہیں پھر بھی بتاؤ تمہیں اب کیا چاہیے. تیسری دفعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پوچھا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے نہیں، تم بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے. تو آگے سے شہداء کہہ دیتے ہیں، اے رب العالمین ہم ایک دفعہ دنیا میں پھر سے جانا چاہتے ہیں، ہم تیری راہ میں پھر سے شہید ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر حکم ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں آ گیا وہ دوبارہ نہیں جا سکتا، جو ایک دفعہ مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ختمی فیصلہ فرمایا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. یہی وجہ ہے ان کے
اسی طرح شہداء کی کئی قسمیں ہیں، ان کی جو انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کون کون سی اقسام ہیں، کس موت مرنے والا انسان جو ہے وہ شہید کے رتبے پر فائز ہے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی جو روح ہے وہ اس طرح کر کے جنت میں قندیلوں کے جو سبز قالب ہیں ان میں ہیں ان کی روحیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کی روحیں ان کے جسم میں واپس ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کچھ صحابیوں کو، 40 صحابی تھے یا 70 صحابہ کرام تھے، 70 اور 40 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون کون اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو پھیلانے کی غرض سے فلاں جگہ پر جانا چاہتا ہے۔ جگہ کا نام ہے بئر معونہ۔ ہاں، بئر معونہ میں کون جانا چاہتا ہے؟ 40 یا 70، کیونکہ بعض روایات میں 70 آیا ہے، بعض میں 40 آیا، 40 آیا ہے۔ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ایک جماعت، جب یہ جماعت ایک جماعت تیار ہوگی، یہ 40 لوگ، تو جو بئر معونہ کے اوپر تھا وہاں پر انہوں نے تھوڑی ریسٹ کی تھی، بئر معونہ مقام پر ریسٹ کی انہوں نے، اور پھر یہ چلنے لگے، یعنی کہ تبلیغ کے لیے یہ چلنے لگے، نکل گئے۔ اور جب ان کے یعنی کہ جن لوگوں کی طرف انہوں نے تبلیغ کا پیغام لے کر جانا تھا، جب وہاں پر پہنچنے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، ان میں ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اے بئر معونہ کے باسیوں، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر ایک کافر نیزہ پکڑے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے صحابی پر ایسا تیر مارا کہ وہ ان کے آر پار ہو گیا، وہ تیر ان کے آر پار ہو گیا۔ یوں انہوں نے سارے صحابیوں کو اس طرح کر کے شہید کر دیا۔ تو صحابی کے حالانکہ زخمی ہیں، وہ صحابی جو شہید ہونے والے صحابی ہیں نا، وہ زخمی ہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ کافر اس کے پیروں کے نشان تک جو ہے نا وہ چلتا گیا، تو اس غار تک پہنچ گیا جہاں پر ان صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو اس کافر نے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، یہ ان کا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دینا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ پیغام سنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے درجات وہ بلند ہیں جن کا شکر نہ تو تم ادا کر سکتے ہو اور نہ تم ان کی ملی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، یہ چیز ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی کل کروں گی آپ کے ساتھ۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔